دولت، طاقت اور نظام زندگی کی پوشیدہ حقیقتیں۔ زندگی کے بعض ادوار ایسے ہوتے ہیں جب انسان پوری محنت، دیانتداری اور اصول پسندی کے باوجود آگے بڑھتا ہوا محسوس نہیں کرتا۔ دولت، اثر، رسوخ اور مواقع اکثر ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں جو لازماً زیادہ محنتی نہیں تھے بلکہ نظام کو بہتر انداز میں سمجھتے تھے۔ یہ احساس تلخی نہیں بلکہ تجسس کا باعث بنا۔ دنیا میں پیسہ اور طاقت کن اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں، اور یہ اصول اکثر ہماری روایتی تربیت سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ دولت صرف محنت سے نہیں بلکہ لیوریج اور درست پوزیشننگ سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ محنت ہوگی اتنا ہی زیادہ انعام ملے گا، مگر حقیقت میں پیسہ ان نظاموں، وسائل اور مواقع کی طرف جاتا ہے جہاں اثر ہو اور دائرہ وسیع ہو۔ اس سمجھ کے بعد انسان اپنی توانائی کو زیادہ مؤثر انداز میں استعمال کرنا سیکھتا ہے۔ طاقت، جو کہ اخلاقیات کے بجائے مخصوص پیٹرنز کے تحت کام کرتی ہے۔ طاقت ہمیشہ سب سے زیادہ حقدار شخص کو نہیں ملتی بلکہ اس کو ملتی ہے جو کھیل کے اصول سمجھتا ہو۔ جب انسان نتائج کو ذاتی ناکامی سمجھنے کے بجائے سماجی اور معاشی ڈھانچوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی سوچ زیادہ واضح اور حقیقت پسندانہ ہو جاتی ہے۔ معلومات، جو محض حوصلہ افزائی سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جوش و جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں مگر اصل نظام سے ناواقف رہتے ہیں۔ پیسہ، ترغیبات، نیٹ ورکس اور اثر رسوخ کے ذریعے گردش کرتا ہے۔ درست معلومات انسان کی مالی سوچ کو مضبوط بناتی ہے۔ پسندیدہ ہونا اور بااثر ہونا ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ لوگوں کی خوشنودی وقتی سکون تو دے سکتی ہے مگر فیصلوں اور نتائج پر اثر نہیں ڈالتی۔ حقیقی اثر رسوخ قدر پیدا کرنے، مؤثر گفت و شنید اور واضح حدود مقرر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ شعور انسان کو ذہنی بلوغت عطا کرتا ہے۔ اگر انسان شعوری طور پر اپنی مالی حکمت عملی نہ بنائے تو اس کی سوچ بقا کے موڈ میں چلی جاتی ہے اور وہ وہی عقائد دہراتا رہتا ہے جو اسے خاندان، معاشرے اور خود سے وراثت میں ملے ہوتے ہیں۔ ان مفروضات کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے کیونکہ آگاہی ہی انتخاب کی بنیاد بنتی ہے۔ سوچ کو زیادہ متوازن، حقیقت پسند اور حکمت عملی پر مبنی بنانا چاہیے۔ خود کو ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرانا چھوڑ کر نظام، ترغیبات اور لیوریج کو سمجھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح محض مالی شعور ہی نہیں بلکہ ذہنی پختگی اور اسٹریٹجک سوچ بھی پیدا ہوتی ہے۔